अस्सलाम वालेकुम। न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं फैज़ान अहमद भट्ट। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। गवर्नर जद्दा शहज़ादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलावी और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती, मुआशी ताउन बढ़ाना और दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी का फ़रोग़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात करेंगे और तजारत, अहम शोबों में शराकतदारी और वसी तर इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में गज़ा की सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता की तब्दीलियों और मुद्दे मुसल्मा के मसाइल पर भी तबादला ख़याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, वफ़ाक़ी वज़रा और आला हुक्काम हैं। दहशतगर्द नासर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। सूरत हाल वाज़ेह है, रियासत ने रहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कोयटा में इजलास से खिताब। कहा, बलूचिस्तान दिल के करीब, सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। सूबे के हर बच्चे को स्कूल में देखना चाहते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से बच्चों को रोशनास करवाना वक्त की ज़रूरत है। इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ख़ुसूसी शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने अमन व अमान पर ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ अली ज़रदारी से बलूचिस्तान के पार्लिमानी पार्टियों की मुलाकात हुई। पार्लिमानी लीडर्स ने सूबे को दरपेश मसाइल, अवामी बहबूद पर मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। सदर मुमलिकत ने कहा, बलूचिस्तान की तरक्की और अवाम की बहबूद हमेशा तरजीह रही है। 18वीं आइनी तरमीम के ज़रिए बलूचिस्तान समेत सूबों को खुद मुख्तारी दी। अपोजिशन लीडर की वज़ीर आला बलूचिस्तान के इक़दामात की तारीफ़, ताउन की यकीन दहानी। आर्मी चीफ से ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं। वो जायज़ हकूक़ के लिए सूबे को सपोर्ट करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गन्नापुर का कहना है कि हमारे इलाके में 10 से 8,000 जंगजू हैं। अवाम साथ हों और नीयत ठीक हो तो उनसे निमट लेंगे। गुड तालिबान से ये तवक्को ना की जाए कि वो हमें जंग जीत कर देंगे। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात पर क़ैपी हुकूमत ने बहुत काम किया। वफाक ने अभी तक SOPs की मंजूरी नहीं दी। 9 मई को जिसने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की उसकी मजम्मत करता हूँ। जो है वो आगे भी चल रहे हैं और रोजारी बातों तो हर जगह चलते हैं, किसी भी शहर में चल सकते हैं। 9 मई में जज्बात की वजह से या नादानी की वजह से अगर किसी ने लाइन क्रॉस की या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ गया है तो उसने इतनी बड़ी गलती नहीं की। क्या लकी की अवाम ने ऐलान कर दिया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी फोर्सेस के साथ हम मुकाबला करेंगे। ये है जीत। पार्टी पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं था कि आप जाके ऐसी जगहों पर जाएं कि जिन जगहों के ऊपर हमारे अस्करी जगह है। इस चीज की जो पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट हुई है उसकी मजम्मत जरूर करता हूँ। दहशतगर्दी सिर्फ इदारों के खिलाफ नहीं बल्कि मुल्क के खिलाफ होती है। 2013 में भी धरने हो रहे थे। नवाज शरीफ ने सबको साथ बिठाया। आज फिर इसी जज्बे, सोच और इत्तेहाद की ज़रूरत है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि कल तमाम अस्कर क़यादत और सियासतदान पार्लियामेंट में मौजूद थे। एलामिया पर सिर्फ एक जमात के दस्तखत नहीं थे। मीटिंग में शरीक ना होकर साबित किया गया कि ये मुल्क के साथ नहीं। दहशतगर्दी है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं होती, वो पुलिस के ख़िलाफ़ नहीं होती, वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ नहीं होती, वो किसी एक तबके के ख़िलाफ़ नहीं होती, वो मुल्क के ख़िलाफ़ होती है। और आपको याद होगा कि 2013 में क्योंकि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ थे तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान को, पूरी कौम को, सियासी जमातों को, अस्करी क़यादत को, सिविल सोसाइटी को, तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस, कॉज लिस्ट मनसूखी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट सख्त पर हम। कहा, केस मुंतकली के लिए यह मुतफर्रिक दरख्वास्त किस कानून के तहत दायर की गई? क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है? ये करने की बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रख कर उड़ा देते। हर 10 साल बाद बुनियादी असूलों पर इसी मुकाम पर खड़े हो जाते हैं। हम तरक्की क्या करते? इससे बड़ी हमाकत नहीं कि कानून की अमलदारी के बगैर मईशत तरक्की करे।
اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر جیل سپرڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کیس کی کاز لسٹ منسوخ ہونے پر سماعت۔ عدالت نے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ڈپٹی رجسٹرار سے استفسار کیا، جو کچھ ہوا کیا اس میں آپ ملوث ہیں؟ کس کے کہنے پہ کاز لسٹ منسوخ کی؟ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل نے کہا، ہمیں چیف جسٹس آفس سے ہدایات آئی تھی۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے کہا، کیس منتقی کے لیے یہ متفرق درخواست کس قانون کے تحت دائر کی گئی؟ کیا ریاست جج کی مرضی کے بغیر کیس لارجر بینچ کو منتقل کرنے کی حمایت کرتی ہے؟ یہ میری ذات کا یا میرے اختیارات کا مسئلہ نہیں بلکہ ہائی کورٹ کی توقیر کا ہے۔ شعیب شاہین نے کہا کہ اس کیس میں ریاست اور سبرڈنٹ تو متاثرہ فریق بھی نہیں تھی۔ وکیل مشال یوسف زئی نے کہا، ہمارے ساتھ باہر یہ ہو رہا ہے تو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے ساتھ جیل میں کیا کرتے ہوں گے؟ عدالت نے کہا، آپ وہ بات کر رہی ہیں، ہمیں تو اپنے ادارے کی فکر ہو گئی ہے۔ گائیڈڈ میزائل آپ کی طرف جا رہا تھا اور وہ اب ہماری طرف آ رہا ہے۔ فرض کرے مستقبل میں ایک نہایت کرپٹ چیف جسٹس ہو تو اس کے پاس کیس اس طرح منتقل کرنے کا اختیار ہوگا؟ ایک پارٹی کے 3 کیسز ہو، چیف جسٹس کو درخواست دے تو زیر سماعت کیس منتقل ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کرپشن اور اقربا پروری کے دروازے کھول رہے ہیں؟ یہ انصاف کی عدالت کو گمراہ کرنے کے بھی مترادف ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا، میری عدالت کی نیچے بارودی مواد رکھ کر دھماکے سے اڑا دیتے وہ بہتر ہوتا، مگر یہ قدم اٹھایا نہ کرتے۔ لارجر بینچ جو کارروائی کر رہا ہے اس عدالت کی کارروائی کی توہین میں کر رہا ہے۔ میں یہ کارروائی ان تمام سوالات کو طے کرنے کے لیے شروع کرنے جا رہا ہوں۔ عوام کو معلوم ہونا چاہیے ہائی کورٹ کے جج عدلیہ کی آزادی پر اس تجاوز کو برداشت نہیں کریں گے۔ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ صدیوں کے روایات کو بھی ختم کر دینا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو تحریری جواب جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی کاز لسٹ منسوخ اور دوسری بینچ کو منتقل کرنے پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے بھی جواب طلب کر لیا۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ ذیشان سید، نیو نیوز اسلام آباد۔ خواتین کو وراثت سے محروم کیا تو قانون حرکت میں آئے گا۔ روایات اور رسم و رواج کی بنیاد پر خواتین کو وراثت سے محروم کرنا غیر اسلامی ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے خواتین کو وراثت سے محروم کرنے کے خلاف بڑا فیصلہ سنا دیا۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ہوشیار، خواتین کو وراثت سے محروم کیا تو قانون کے شکنجے میں آئیں گے، کیونکہ خواتین کو وراثت سے محروم کرنا غیر اسلامی ہے۔ شریعہ کورٹ نے مہر ثبت کر دی۔ شرعی عدالت نے روایات اور رسم و رواج کی بنیاد پر خواتین کو وراثت سے محروم کرنا غیر اسلامی قرار دے دیا۔ جسٹس اقبال حمید الرحمان کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے فوزیہ جلال شاہ کی درخواست پر فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے خواتین کو وراثت سے محروم کرنے والوں کے خلاف فوجداری کارروائی کی ہدایت کر دی۔ عدالت کو بتایا گیا کہ بنوں میں چادر اور پرچی نامی روایات پر عمل ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے مطابق ایسے رسم و رواج نہ رائج ہیں نہ ہی ان کی کوئی اہمیت ہے۔ اس میں کہا گیا کہ چادر اور پرچی کے نام پر خواتین کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے۔ اسلام سے قبل زمانہ جہالت میں خواتین کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا۔ خواتین اور بچے ریڈ لائن ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے سرگودھا میں خواتین پر تشدد کے واقعے کا نوٹس، بس ڈرائیور اور کنڈکٹر کو گرفتار کر لیا گیا۔ مریم نواز شریف کے شاہدرہ میں ڈور پھرنے سے بچی کے زخمی ہونے کے واقعے کا نوٹس، واقعے پر سخت برہمی کا اظہار، CCPO لاہور سے رپورٹ طلب کر لی۔ خواتین اور بچے ریڈ لائن، کسی قسم کا تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے واضح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے جھارویاں کے دہی علاقے میں بس ڈرائیور اور کنڈکٹر کے کرائے کے تنازع پر خواتین پر تشدد کا نوٹس لیا، جس کے بعد پولیس نے دونوں کو گرفتار کر لیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کے مطابق بس ڈرائیور شوکت اور کنڈکٹر شمشیر نے خواتین کو وحشیانہ تشدد کیا۔ بے بس خواتین روتے ہوئے مدد کی درخواست کرتی نظر آئیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے تحت TPO سرگودھا محمد سہیب اشرف کی نگرانی میں جھارویاں پولیس نے فوری کارروائی کی اور مبینہ تشدد میں ملوث بس کنڈکٹر اور بس ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اسلام آباد سے عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو گئیں۔ سعودی عرب میں قیام کے دوران ان کی اعلیٰ سعودی حکام سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ وقاص غوری، نیو نیوز۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے ماحولیاتی تبدیلی کے چیئرپرسن سینیٹر شہری رحمان کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گرین ٹیکس اکانومی پالیسی ملک کی ضرورت ہے۔ ایکسپورٹ اور زرعی سیکٹر سمیت اس پالیسی کا اطلاق 160 بڑے سیکٹرز پر ہوگا۔ ماحولیاتی تبدیلی کا سب سے زیادہ اثر اور وسائل سے محروم طبقے پر ہوتا ہے۔ نیٹ میٹرنگ کے ریٹ کا ایک معیار ہونا چاہیے۔ صوبائی سطح پر سولر پاور کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔
آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پنجاب حکومت کے خلاف وائٹ پیپر جاری کر دیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچھر کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کے تمام منصوبے سابقہ حکومت کے منصوبوں کی نقل ہیں۔ موجودہ حکومت نے کسانوں کی معیشت کو بہت متاثر کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مریم نواز حکومت کے خلاف پہلی بار پنجاب کی سطح پر وائٹ پیپر جاری کر دیا۔ اس موقع پر اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر کا کہنا تھا ہمارے دور میں کسانوں کو 5 ارب کا فائدہ ملا، جبکہ موجودہ حکومت نے 700 ارب روپے کا کسانوں کو نقصان پہنچایا۔ کسان کارڈ پہ جو کہ اس وقت پورے پنجاب میں ایک برننگ ایشو ہے، اور حقوق ہمارے حکومتی یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں یہ جس کا بجٹ صرف اس وقت 13 لاکھ کسانوں کو دیے گئے کسان کارڈ، جس میں پیسٹی سائڈز بھی تھیں، جس میں سپرے بھی تھی، اور موجودہ جو کسان کارڈ ہے یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ موجودہ کسان کارڈ میں پیسٹی سائڈز بھی نہیں ہے، سپرے بھی نہیں ہے، صرف کھاد اور بیج کسان کے لیے ہے۔ جنرل سیکریٹری پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا موجودہ دور فسطائیت کا ہے، لیکن ہم جواب اصول، دلیل اور 4 دیواری کے تقدس میں دیں گے۔ پاکستان اس وقت ایک انتہائی نازک موڑ پر ہے، ہمیشہ ہی ہم نازک موڑ پر ہوتے ہیں۔ کیا پاکستان ایک فلاحی ریاست کی بجائے اب ایک فسطائیت پر مبنی ریاست ہوگی؟ کیا ہم نے فسطائیت کی بدترین شکل دیکھ نہیں لی؟ تقریب میں پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی امتیاز وڑائچ، پنجاب اسمبلی اپوزیشن چیف ویپ رانا شہباز، چیف آرگنائزر پی ٹی آئی پنجاب عالیہ حمزہ، صدر پی ٹی آئی پنجاب امتیاز شیخ، سینئر صحافیوں سمیت شرکاء نے شرکت کی۔ کیمرہ مین افران کے ساتھ بلال مرزا، نیو نیوز، لاہور۔ سندھ اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں حکومتی رکن نے مطالبہ کیا کہ ضلع بنے عرصہ ہو گیا لیکن ابھی تک نوشہرہ فیروز میں ڈسٹرکٹ اسپتال نہیں ہے، جبکہ اجلاس میں ایم کیو ایم کے رکن نے اپنے حلقے کو نظر انداز کرنے پر اپنی نشست پر کھڑے ہو کر خاموش احتجاج کیا۔ 16 اراکین نے پری بجٹ تقاریر میں حصہ لیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس بجٹ اجلاس کے دوسرے دن رکن ایم کیو ایم نصیر احمد نے کہا میرے حلقے پی ایس 118 منگو پیر میں پچھلے بجٹ میں ایک اسکیم بھی نہیں رکھی گئی، اس لیے 8 منٹ خاموش کھڑا رہوں گا، تقریر نہیں کروں گا، جس پر پینل آف چیئر پرسن نے مائک بند کرا دیا۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی اور دیگر ارکان نے بھی کھڑے ہو کر احتجاج کیا۔ رکن اسمبلی امتیاز شیخ نے کینالز کے معاملے پر بات کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اس پر ہاؤس کمیٹی بنائی جائے۔ پیپلز پارٹی کے سرفراز حسین شاہ نے کہا ضلع بنے عرصہ ہو گیا لیکن ابھی تک نوشہرہ فیروز میں ڈسٹرکٹ اسپتال نہیں ہے، یونیورسٹی بھی نہیں ہے، انجینئرنگ یا میڈیکل یونیورسٹی بنائی جائے۔ شفقت عزیز، نیو نیوز، کراچی۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 10 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز قرض کی منظوری دے دی۔ منظور کی گئی رقم موسمیاتی تبدیلی سے متاثر غریب کاشتکاروں کے لیے ہوگی۔ اس رقم سے موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ افراد کو چھوٹے قرضے دیے جائیں گے۔ ورلڈ بینک کنٹری ڈائریکٹر کا کہنا ہے مائکرو فائنانس غریب طبقے کی مالی مدد کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ منصوبے سے 10 لاکھ خواتین سمیت 18 لاکھ 90 ہزار افراد مستفید ہوں گے۔ عالمی بینک نے 10 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز قرض کی منظوری دے دی۔ عالمی بینک کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ رقم کا مقصد موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ افراد کی آمدن بڑھانا ہے۔ رقم عالمی بینک کے 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ پروگرام کا حصہ ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ منصوبہ چھوٹے کاروباروں اور دیہی علاقوں میں مالیاتی شمولیت بڑھانے میں مدد دے گا۔ ورلڈ بینک کنٹری ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ مائکرو فائنانس غریب طبقے کی مالی مدد کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس منصوبے سے 10 لاکھ خواتین سمیت 18 لاکھ 90 ہزار افراد مستفید ہوں گے۔ ورلڈ بینک کنٹری ڈائریکٹر کے مطابق پاکستان میں ورلڈ بینک کے تعاون سے 54 منصوبے جاری ہیں۔ پاکستان میں عالمی بینک کی کل سرمایہ کاری 15.7 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ ملک کا سب سے بڑا تربیلا ڈیم ڈیڈ لیول پر پہنچ گیا۔ وابڈہ ذرائع کے مطابق تربیلا ڈیم میں پانی کا قابل استعمال ذخیرہ 0 ہو گیا۔ ڈیم کا ڈیڈ لیول 1402 فٹ پر ہے۔ منگلا ڈیم بھی ڈیڈ لیول کے قریب پہنچ گیا۔ پانی کی سطح ڈیڈ لیول سے صرف 4 فٹ کم ہے، 1054 فٹ پر آ گئی۔ ڈیم میں پانی کا قابل استعمال ذخیرہ 77,000 فٹ ہے۔
अप्रैल से बिजली के टैरिफ में बड़ा रिलीफ मुतवक्के है। हुकूमत बिजली के नर्ख में 8 रुपये फ़ी यूनिट कमी करने के लिए तैयार है। 8 रुपये फ़ी यूनिट में से 4.73 रुपये फ़ी यूनिट की कमी मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहेगी। ज़राए के मुताबिक टैरिफ में कमी 1 अप्रैल 2025 से मौसर होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने बिजली की कीमतों में कमी को शाइन करार दे दिया। कहा, अवामी जद्दोजहद ने बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में कमी का दरवाज़ा खोल दिया है। पहले हुकूमत IPP से बात करने को तैयार नहीं थी, मगर मुसलसल जद्दोजहद के नतीजे में माहिदों पर नज़रसानी की गई। जमात इस्लामी के हकूक़ अवाम के हकूक़ के लिए पुरअमन सियासी मुज़ाहमत जारी रखेगी। हैदराबाद में चोरी की सनत बिजली गैस की लोड शेडिंग और बढ़ती हुई महंगाई के बायस ज़बू हाली का शिकार है। इस सनत से वाबस्ता हज़ारों अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं। चूड़ी मालिकान हुकूमत की तवज्जो के मुंतज़िर है। इस हवाले से देखते हैं हैदराबाद से ब्यूरो चीफ नासिर शेख की रिपोर्ट। रसोई गैस की लोड शेडिंग और खाम माल की कीमतों में इजाफे के बायस हैदराबाद में कांच की चूड़ी की सनत शदीद बहरानी कैफियत से दो चार, जिसके सबब इस कारोबार से वाबस्ता लाखों अफराद माली मुश्किलात का शिकार। महंगाई देखो ना, उधर से कितनी महंगाई दिन पर दिन होती जा रही है। यहाँ पे हमारे पैसे बढ़ते हैं, साल में 50 रुपए लड़ के बढ़ते हैं। उसके अलावा हमारे को 15 दिन हड़ताल करनी पड़ती है। महंगाई का रेशो ज़्यादा है। जो चीज़ 100 रुपए की मिलती थी वो 200 रुपए की मिल रही है। हैदराबाद मुल्क का वाहिद शहर यहाँ कांच की चूड़ी बनाई जाती हैं, जो 23 मुख्तलिफ मराइल से गुजर कर खातून के हाथ तक पहुँचती हैं। इस कारोबार से वाबस्ता कारीगर दिन रात काम करके अपने आर्डर पूरे करते थे, लेकिन इन दिनों इनमें से बड़ी तादाद में कारीगर काम न होने की वजह से घर बैठे हैं। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, नियो न्यूज़, हैदराबाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम मुस्बत जोन में हुआ। 100 इंडेक्स 972 पॉइंट्स के इजाफे से 1,17,974 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता डॉलर 280.27 रुपये से कम होकर 280.21 रुपये पर बंद हुआ। फी तोला सोने की कीमत 1,650 रुपये इजाफे के बायस 3,19,000 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मार्केट में नुमाया तेजी रही। 100 इंडेक्स 972 पॉइंट के इजाफे से 1,17,974 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दिन भर में मजमूई तौर पर 449 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 221 कंपनियों के शेयर की कीमतों में इजाफा, जबकि 197 के शेयर्स में कमी हुई। मार्केट में 54 करोड़ 42 लाख से ज्यादा शेयर्स का लेन देन हुआ, जबकि 32 अरब 31 करोड़ से ज्यादा मालियत के शेयर्स के सौदे हुए। मार्केट की बुलंद तरीन सतह 1,18,243, जबकि कम तरीन सतह 1,16,882 पॉइंट्स रही। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 280 रुपए 27 पैसे से कम होकर 280 रुपए 21 पैसे पर बंद हुआ। बैनुल अक़वामी और मुकामी सोने की मार्केट में कीमत नई तारीखी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोने की कीमत 1650 रुपए इजाफे से 3,19,000 रुपए की रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,415 रुपए इजाफे से 2,73,491 रुपए हो गई। आलमी सराफा मार्केट में सोना $16 इजाफे से $3,038 फी औंस हो गया। काशिफ मुनीर, नियो न्यूज़, कराची। सेक्रेटरी वजारत तजारत का हम फैसला कराची चैम्बर के खिलाफ जारी होने वाला हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। कराची चैम्बर के अहदेदारों और मैनेजिंग कमेटी का मौक़िफ़ बहाल कर दिया। इस हवाले से आपको मज़ीद अपडेट कर रहे हैं। सेक्रेटरी वजारत तजारत ने कराची चैम्बर के खिलाफ जारी होने वाला हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। फौजी फर्टिलाइज़र्स ने किसानों की माली मुआवनत के लिए 4 मुख्तलिफ बैंक से इश्तराक कर लिया, जिसका मकसद ज़रूरी तरक्की और माली शमूलियत को फ़रोग़ देना है। इक़दाम के तहत किसानों को FFC के सोना सेंटर्स के ज़रिए 5 लाख रुपए तक माली इमदाद फराहम की जाएगी। तारीख़ी मुआहदे में FFC बोर्ड के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर और FFC के MD और CEO जहांगीर पराचा के अलावा बैंक ऑफ पंजाब के सदर और CEO जफ़र मसूद, बैंक अल-फलाह के सदर आतिफ असलम बाजवा, अस्करी बैंक के सदर और CEO ज़िया एजाज और फैसल बैंक के हेड ऑफ कमर्शियल बैंकिंग उल्फत हुसैन साकिब ने शिरकत की। ये शराकत दारी किसानों को माली मुआवनत फराहम करने की अहमियत को उजागर करती है।
شرکا نے عزم کا اعادہ کیا کہ وہ مالی اداروں اور زرعی شعبے کے درمیان فرق کو کم کریں گے اور کسانوں کے لیے کریڈٹ کی سہولیات کو زیادہ رسائی اور آسان بنائیں گے۔ معاہدے کے تحت کسانوں کو آسان اور تیز مالی امداد فراہم کی جائے گی جس سے وہ زرعی پیداوار بڑھا سکیں گے۔ یہ تعاون زرعی مالیات میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور FFC کی کسانوں کی استحکام، مالی شمولیت اور پائیدار زرعی ترقی کے لیے مسلسل کاوشوں کو اجاگر کرتا ہے۔ رائل سوئس لاہور نزد علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 6 روزہ رائل سوئس اسپیشل رمضان فوڈ فیسٹیول کا شاندار انعقاد۔ بہترین ماحول میں شاندار افطار ڈنر اور لکی ڈرا نے فوڈ فیسٹیول کو 4 چاند لگا دیے۔ محمد اویس کی رپورٹ دیکھیں۔ رائل سوئس لاہور کی جانب سے رمضان المبارک کی خوشیوں کو منانے کے لیے فوڈ فیسٹیول کے ساتھ ساتھ لکی ڈرا کا انعقاد۔ افطار ڈنر میں بہترین ڈشز اور پرواز ریسٹورنٹ پر روف ٹاپ اور پروازوں کی ٹیک آف اور لینڈنگ نے افطاری کا مزہ دوبالا کر دیا۔ رائل سوئس لاہور کے پرواز ریسٹورنٹ پر افطار ڈنر میں 70 سے زائد لذیذ اور بہترین ڈشز رکھی گئی ہیں۔ لائف باربیکیو، ٹکا ٹک اور مندی نے ماحول بنا دیا۔ افطار ڈنر میں شریک مہمانوں نے کھانے کو خوب سراہا۔ اچھی پلیس ہے، وینیو صحیح ہے، لوکیشن اچھی ہے، کھانا بھی افطاری بھی ٹھیک تھی اور بعد میں کھانا بھی میرے حساب سے جنرلی ٹھیک تھا۔ کھانا بہترین تھا، ان کی سرونگ بہترین ہے اور جو آپ نے ایسے ڈرا نکالا ہے یہ ایک یونیک چیز ایکٹیویٹی ہے۔ بیرون ملک سے آئے سکھ مہمان لولی سنگھ رائل سوئس کے کھانے اور ماحول کے گرویدہ نکلے۔ کھانا اور سروس بہت کمال ہے۔ پاکستان دا نام جتھے آوے گا، لاہور دا نام جتھے آوے گا اتھے فوڈ تا سر فہرست ہے اور چوائس رائل سوئس دی ساڑی اسے کر کے ہے کہ اتھے فوڈ بہت مزیدار ہے۔ لکی ڈرا جیتنے والے ونر نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کھانے اور ماحول کے ساتھ لکی ڈرا کی وجہ سے دلچسپی بڑھی۔ رائل سوئس کی جانب سے گرینڈ افطار بوفے جس کی ڈسکاؤنٹ قیمت ٹیکس کے ساتھ 1599 جبکہ پرواز ریسٹورنٹ روف ٹاپ افطار ڈنر 4750 روپے ہے جس میں لائیو باربیکیو، ٹکا ٹک اور مندی شامل ہے۔ کیمرہ مین فرحان انصاری کے ساتھ محمد اویس، نیو نیوز لاہور۔ کراچی میں الخیر ٹرسٹ کی جانب سے سینکڑوں بیوہ اور بے سہارا خواتین میں سپورٹ پروگرام کے تحت ہزاروں روپے کی عیدی تقسیم کی گئی۔ الخیر ٹرسٹ نے رمضان کے دوسرے عشرے میں خواتین میں نقد تقسیم کی عیدی اور فی خاندان کو 3-3 ہزار روپے نقد نوازا گیا۔ الخیر ٹرسٹ ریلیف فاؤنڈیشن کے چیئرمین محمد طاہر انصاری کا کہنا تھا کہ ٹرسٹ کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ سفید پوش مستحق افراد بالخصوص خواتین کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ الخیر ٹرسٹ ہر سال رمضان میں مستحقین، یتیموں اور خواتین میں نقدی اور امداد تقسیم کرتا ہے۔ ٹرسٹ کی جانب سے راشن اور افطار کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ طاہر انصاری نے بتایا کہ الخیر ٹرسٹ کے تحت مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر بیت المال سہیل شوکت بٹ کا سوشل ویلفیئر کمپلیکس ٹاؤن شپ کا دورہ، چمن، نشیمن، عافیت، دارالفلاح اور دارالسکون کا تفصیلی معائنہ کیا۔ دوران رمضان بچوں، بزرگوں، خواتین اور معذور افراد کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کی سخت ہدایات کی۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت بٹ نے فلاحی اداروں میں سہولیات مزید بہتر بنانے کے لیے فوری اقدامات کا حکم دیا۔ تمام اداروں کے انچارج افسران سے 1 سال کی تفصیلی رپورٹ فوری طلب کر لی۔ کہا سہولیات میں کوتاہی پر سخت کارروائی ہوگی۔ ہر فرد کو عزت اور بہترین سہولیات ملنا لازم ہے۔ سحر اور افطار کی فراہمی میں کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ فلاحی اداروں میں بہتری کے لیے بڑے فیصلے لینے کے لیے پرعزم ہیں۔ اداروں میں مقیم بزرگ، خواتین اور بچوں سے خصوصی گفتگو کی اور ان کو میسر آنے والی سہولیات بارے دریافت کیا۔ بچوں سے بھرپور شفقت کا اظہار کیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔